آج سے لاکھوں سال پہلے جب انسان نے انسان کی شکل بھی اختیار نہیں کی تھی تو اس نے ایک چیز ڈسکور کی جس کا نام تھا آگ۔ اس وقت سے لے کر اب تک ناظرین انسانی تاریخ میں آگ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس طرح کہ آگ سے آپ نہ صرف حرارت حاصل کرتے ہیں بلکہ اس سے آپ حرارے بھی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، ٹھنڈ سے بچانا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو خوراک مہیا کرنی ہے، اگر آپ نے اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے، اگر آپ نے زندگی کا پہیہ چلانا ہے تو آگ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس زمانے سے لے کر اب تک ہماری حکومت کا خیال ہے کہ دنیا نے جتنی ترقی کی وہ سب کی سب ایک طرف اور ان کی عقل مندی دوسری طرف، یعنی ہماری حکومت کا خیال ہے کہ 2011 کے اختتام پر اور 2012 کی شروعات ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کو آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد کے ایک حلقے راول ٹاؤن میں۔ راول ٹاؤن کی سلیکشن ہم نے اس وجہ سے کی کیونکہ اس سے پہلے جب ہم اس پروگرام کے لیے تحقیق کر رہے تھے تو راول پنڈی میں جب لوگوں سے ہم نے بات چیت کی تو ان کا خیال تھا کہ اسلام آباد کے لوگ تو جنت میں بستے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم اسلام آباد کے اندر ہوتے، وہاں پر تو گیس کی بھرمار ہے۔ اسلام آباد کے اندر گیس کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کی زندگیاں کس طرح تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ان کا غصہ کس نہج پر ہے، یہ دکھانے سے پہلے ذرا ہم آپ کو راول پنڈی کے لوگوں کی خواہش کا اظہار بتاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر تو ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے نا کہ اسلام آباد اور راول پنڈی دونوں کے لیے جو لوگ ہیں ان کو ایکولیٹی پہ رکھے۔ اسلام آباد کی گیس آ رہی ہے تو راول پنڈی کی کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں کے لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ حکومت ان لوگ کو افورڈ کرتی ہے تو یہاں پہ بھی گیس ہونی چاہیے، 24 گھنٹے ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا پرابلم تو نہیں ہے کہ پیچھے گیس ہو، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، ہم لوگ تو عوام ہیں، ہمیں تو ہر چیز مکمل چاہیے۔ اسلام آباد میں راول ٹاؤن کی سلیکشن ہم نے اس وجہ سے بھی کی کہ اس حلقے میں بالخصوص اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار الیکٹ ہوئے ہیں لیکن یہ حصہ ان کے حلقے کا پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا ہے۔ اس کو اسلام آباد کی سیاست کے اندر چھوٹا لاڑکانہ یا منی لاڑکانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 38 سال سے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کہیں یہ الزام نہ لگے کہ ایسے حلقوں میں جاتے ہیں لوگ اور میڈیا والے جہاں پر ویسے ہی پی ایم ایل این کے سپورٹر بستے ہیں۔ اس الزام کو رد کرتے ہوئے اور اس کی پہنچ سے بچتے ہوئے ہم نے ایسے حلقے کا انتخاب کیا جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بستے ہیں۔ دیکھنا ہم یہ چاہتے تھے کہ کیا یہ لوگ یہاں پر بہت خوش ہیں۔ ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہمیں جلدی سے اپنے گھر میں لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ کس عذاب میں وہ رہ رہے ہیں۔ 1 سال تو وہ لکڑیوں کے ساتھ کام چلاتے رہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد کے بعض سیکٹروں کے اندر گیس موجود ہے اور چونکہ وہ ایک ایسے حلقے میں رہتے ہیں جہاں پر جو پوش سیکٹر نہیں ہے تو شاید ان کے اوپر یہ عذاب ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایک میڈیا کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور حالات تبدیل ہو گئے۔ آپ کو بس 10 دن کا ہے اچھا، اور وہ سوئی گیس آپ کی لگی ہوئی ہے۔ یہ سوئی گیس ہے؟ یہ سوئی گیس ہے۔ یہ جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پریشر بڑھاتے ہیں، دس از دا پریشر۔ اس پہ نہ کچھ کوکنگ ہو سکتی ہے اور یہ بھی کبھی آتی کبھی جاتی ہے نا؟ یہ آئی ایم سرپرائز ٹوڈے کہ یہ پتہ نہیں آئی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، ادروائز اٹس کمپلیٹلی وائٹ۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتا۔ اور کب سے کب آتی ہے اور کب جاتی ہے گیس؟ یہ رات کو آتی ہے تقریباً اینی ٹائم آفٹر 10۔ اچھا، سو فار تو جب تک آپ نے یہ انتظام نہیں کیا تھا اور گیس نہیں تھی آپ پھر ہم لکڑی کوئلہ اور وہ استعمال کرتے تھے، لکڑی استعمال کرتے تھے۔ انگیٹھی تو مجھ سے نیبرز نے مانگ لی ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دے دیں آپ کے تو آپ تقریباً 1 سال آپ نے اس طرح گزارا کیا؟ ہم نے اس طرح گزارا کیا رمضان میں تو اٹ واز ٹیریبل۔ ٹھیک ہے، اٹ واز ٹیریبل۔ پھر کبھی کبھی ہم بجلی کا بھی کرتے تھے، بجلی کے ہیٹر پہ بھی کوکنگ کرتے تھے اور اس پہ کوئلے پہ۔ آئی کین شو یو دا پلیس جہاں سے ہم پرچیز کر کے کوئلے لاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر چونکہ گیس کا پرابلم تھا تو وی وڈ لٹ اٹ فرسٹ، جب یہ صحیح ہو جاتی تھی پھر then we used to bring it inside and cook the things. This was chilling. اتنی سخت سردی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے۔ it used to be terrible. ناظرین جب ہم یہاں پر بات کر رہے تھے تو مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ میڈیا کی ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے تو مسجد کے اندر اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ میڈیا کی ٹیم یہاں پہ پہنچ گئی ہے تو آپ فوراً 5 نمبر گلی کے اندر پہنچ جائیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ضرورت اور کتنی ٹینشن ہے، اور یہ اسلام آباد کے بہت دور دراز کے علاقوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پریزیڈنسی سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے جہاں پر وہ تمام فیصلہ ساز قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے۔ مساجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ یہاں پہ کیا بات کریں گے۔
مسجد میں اعلان ہوتے ہی لوگ جوک در جوک اس گلی کی طرف آنے لگے. اس دوران ہم سامنے والے گھر میں چلے گئے جہاں پر خاتون ہم سے التجا کر رہی تھی کہ ہماری حالت کو دیکھیے. خاتون کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ گیس کے چولہے موجود ہیں, گیس کا کنیکشن موجود ہے اور گیس ندارد ہے, اور جس چولہے کے اوپر وہ روٹی پکا رہی تھی وہاں پر روٹی نہیں پک سکتی. کچھ ان کا حال بیان کیا ان کے برابر میں کھڑے ہوئے ایک صاحب نے, کچھ انہوں نے خود اپنی بپتا بیان کی. لیکن گیس کے کنیکشن آپ کے یہاں, لیکن اس میں گیس نہیں, گیس نہیں, بالکل نہیں, 2 سال سے بالکل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کنیکشن ہے, پچھلے سال بھی نہیں, اس سال بھی نہیں آ رہی, بالکل نہیں. بہت مسئلہ ہے, بچے سب بیمار پڑے ہوئے, ناشتے کے بغیر بھی جاتے ہیں صبح, بہت مسئلہ بنا ہے. سلنڈر بھی بھرواتے ہیں مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ سارے محلے کے اندر, سارے نیبرہڈ کے اندر گیس نہیں ہے ہر طرف نا, آپ کے ارد گرد جو ہے, احتجاج دوبارہ کرتے ہیں آپ باہر نکل کے آ کے کبھی گئے؟ صاحب جی کیا کرنا ہے احتجاج؟ ہاں مثلا ہم پہلے گئے تھے راول جوڑ, ہم نے سیل کیا ہے, ہمارے پاس امین فہیم صاحب کے پاس گئے ہیں, ان کے پاس سے بھی ہم وہ سرویر کرنے بھی سوئی گیس والے یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, وہاں سے 6 انچ کی پائپ لائن یہاں تک آئی ہوئی ہے, اس سے آگے یہ کرنا پڑے گا. وہ گولی کرا دیتے ہیں نا آپ کو, گولی کرا دیتے بیسیکلی, سلیاں دے کے سر جی چلے جاتے ہیں, مگر کوئی وہ ابھی تک آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کے یہ بزرگ آپ کی ساس ہے, اماں جی, اماں جی آپ کی, ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا؟ ان کو تو مشکل ہے, سب کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں گیس کیوں نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس, کیا وجہ ہے؟ سوچتی ہوں گی نا اتنا عذاب آیا, وہ کیوں نہیں آ رہی گیس؟ یہ تو نہیں کوئی ذہن میں کوئی آتا ہوگا نا, کوئی بھی وجہ آتی ہوگی, کیا وجہ آتی ہے آپ کے خیال میں؟ گیس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا, بہت مسئلہ, یہ دیکھیں نا پورے محلہ بہت پریشان ہے. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ نیچے سے گو زرداری گو کے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے. ہم نے نیچے کا رخ کیا تو وہاں پر ماحول تبدیل ہو گیا تھا اور تمام محلہ اکٹھا ہو گیا تھا. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پروگرام کا وہ رخ جو ہمارا خیال نہیں تھا یہ اختیار کرے گا, لیکن لوگوں کے غصے نے پروگرام کو وہ رخ دے دیا جو اس وقت آپ دیکھیں گے. یہ اچھا یہ تو پہلے بتائیں جی کہ مجھے دو حاجی صاحب پورا ہونا ہے صاحب, 1 سال ہو گیا جی سر, صبح 5 بجے گیس ہماری بند کر دیتے ہیں سر, اور رات کو 12:30 بجے آتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں بچے ہمارے بھوکے اسکول جاتے ہیں سر, ہم خود بھی خدا کی قسم رات کے دفتر میں آپ کے خیال میں گیس کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ مجھے پہلے اس کا آپ سر دیکھو, ابھی سردی آئی گیس بند, گرمی آئی تو بجلی بند سر, بجلی بند, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں بھی بند ہوگی. یہ آ گیا قاری صاحب, ہمیں آپ یہ بتائیں کہ گیس کا ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ ہر ٹاؤن میں گیس ہے, ادھر نہیں آ رہی. ہمارے سے پوچھیں, دے رہے ہیں, بل دے رہے ہیں, ہر چیز دے رہے ہیں. بندہ پکڑا جو رات کو بال بند کر رہا تھا, اس کو مارا سالے کو. ابھی محلے میں ابھی چلے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹاؤن میں گیس آ رہی ہے, اس ٹاؤن میں پہلے گیس, ٹاؤن میں کیوں گیس آ رہی ہے؟ چٹھا بختاور ادھر بندہ پکڑا رات کو. جو ہیں وہ اتنے لمبے لمبے بھیج رہے ہیں کہ جدہ حادثہ صاحب نہیں, ٹھیک ہے, گیس بالکل نہیں آ رہی, اور 5-5 ہزار بل آ رہے ہیں, وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ سب CNG کی وجہ سے آ رہے ہیں. CNG ٹوٹلی بند کر دینی چاہیے. تو پھر ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی؟ ٹرانسپورٹ ڈیزل ہے نا, ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیزل ہے, پیٹرول ہے, وہ اس پہ چل سکتی ہے, لیکن گھر والے کیا کریں؟ دنیا کے دوسرے ملکوں ہم میں تو گیس جنگل نہیں سے ہے, کے لے کے آتے ہیں, وہ بھی تو وہاں پر ڈیزل اور پیٹرول پہ چلا رہے ہیں, وہ بھی نہیں چلتی. کوئلے پہ چلا رہے ہیں, کوئلہ پڑا ہوا ہے گھر میں, وہ آپ لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیا؟ آپ نے ہم یہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں, یہ دیکھیں نہیں کیا, آپ روڈ بنا کریں گے, روڈ بنا کریں گے, یہ روز دفتر ہر اوگرا آگے جا ہماری سنوائی کی جنرل مینیجر کہتا ہے ہماری بس کی بات نہیں, میں کیا کروں, یہ سب یہ پچھلے سال سے کیس چل رہا ہے. یہ ہلکا کون سا لگتا ہے؟ ہلکا کون سا لگتا ہے؟ کون ہے ادھر سے؟ چودھری ہے. ڈاکٹر صاحب کو پکڑا نہیں ہے آپ نے؟ نہیں جی, نہیں پکڑا, بھی بس ووٹیں دے دی, بلایا ان کو کبھی یہاں پہ؟ وہ آتے ہی نہیں, محترم نے مجھ سے پوچھا کہ گیس کیوں نہیں, میرے پاس جواب نہیں ہے. میں آپ سے سچی بات کروں گا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے خیال میں آپ کے پاس گیس کیوں نہیں ہے؟ یہ CNG سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, اور یہ میرے خیال میں سارے ملک کا یہ مسئلہ ہے. CNG گیس ہے, وال بند کر رکھے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے ملک کا سسٹم خراب ہے. لکڑیاں بال بال کو اچھا نہیں بات سنیں, یہ جو انہوں نے ٹھیکیدار اپنائٹ کر رکھے ہیں نا یہ کمپنی نے,
گیس کمپنی نے وہ ٹھیکیدار بدماشیاں کر رہے ہیں, جان بوجھ کے گیس بند کر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ 4 گلیوں میں گیس نہیں ہے, باقی پورے علاقے میں گیس ہے. یہ جان بوجھ کے بند کرتا ہے, وہ جان بوجھ کے بند کرتا ہے آدمی آ کے یہاں پر. اچھا حکومتی پلان ہوتا ہے, حکومتی پلان نہیں ہوتا ہے. گیس بجلی سے حکومتی ختم ہوتی ہے, ہر کل میں ایسے حکومتی ہوتی ہے, باقی کسی حکومتی نہیں ہے. بجلی گیس کیوں نہیں ملتی ہے؟ بل اتنا آتا ہے کہ غریب بندہ کیا نہیں کر سکتا. ہمارے کرایہ دار ہیں, یہ ان کا اکثر رات کو مثلا یہ دمے کے مریض بھی ہیں, یہ 2-3 دفعہ رات کو 12 بجے گیس آتی ہے, خودکشی کرنے کے 12 بجے گیس آتی ہے, دن میں صبح 5 بجے 5 بجے کچھ نہیں ملے گا. کیا کریں گے بتائیں, لکڑی جلا کے وہ دھواں میں میرا بیڑا غرق ہو گیا, یہ لکڑی جلا کے. اچھا یہ بتائیں کہ گیس کے بغیر کرتے کیا 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 کدھر سے چیزیں لے گئے؟ بچے جاتے ہیں نا اسکول جانے کے لیے مسئلہ بنا جاتے ہیں بغیر اس کے ناشتہ کیے بغیر. ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ مرگلا ٹون میں ہے, ادھر بھی ہے, یہاں کیوں نہیں ہے گیس؟ ٹیکس نہیں ہم دے رہے, بل نہیں دے رہے. ممبر نیشنل اسمبلی سے رابطہ کیا ہے, ہم نے کہا یار آپ کا علاقہ ہے, آپ آؤ ادھر. 3-4 دفعہ اس نے تنخواہ دیا ہے, ہم نے کہا ہمارے ساتھ آؤ کہ ہم چلیں احتجاج کریں. یہ نہیں جی وہ آ جائے گی گیس, آپ احتجاج نہ کریں سارا کچھ. یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ تماشا بنایا ہو انہوں نے لوگوں نے. اب آنے والے, اچھا آپ یہ بتائیں کہ گھر کی زندگی جو ہے کیسے متاثر رہی ہے؟ بچوں پہ کیا اثر پڑا ہے, بڑوں بزرگوں پہ کیا اثر پڑا ہے, آپ پر کیا اثر پڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گزارا چل ہی جاتا ہے, ہم نے سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے. گزارا سب سے بڑا مسئلہ اسکول کے بچوں کے لیے ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو اسکول کے بچوں کا ہے. ہمارے گھر میں 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان 4 کے جیسے آپ دیکھیں وہ لوگ رات کو کس طرح سے ٹھنڈ میں سوئے ہوتے ہیں. گیس بالکل نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, سارے کے سارے بیمار ہو رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میری والدہ رات کو 8 بجے ہانڈی بنانے بیٹھتی ہیں, 11-12 بجے تک ہانڈی نہیں بنتی, اور اوپر چولہے پر ہم جو لکڑیوں کا چولہا اس پہ ہانڈی بنا رہے ہوتے ہیں, ہانڈی نہیں بنتی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ گیس نہیں ہے, بجلی نہیں کریں کہ لوگ بھوکے سوتے ہیں. اور یقین کریں آپ کو پتہ ہے کیا مسائل ہیں, بچوں کے ٹائم پہ ناشتہ نہیں ملتا, ملازموں کے ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, بل وہ کوئی آ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ خوب مچور آدمی ہیں, مسائل کو سن پتا, سارے مسائل کا پتہ حل کوئی نہیں ہے. ہماری بیل ہے کہ ہمارے پاس تو گیس ہے بھی ہے لیکن مساوی نہیں ہے, کچھ جانوں میں ہے باقی ہے نہیں. آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ جب میں آ رہا تھا تو آپ زرداری صاحب کے جانے کے نعرے کیوں لگا رہے تھے؟ اس سے گیس آ جائے گی آپ کے ساتھ؟ یہ سارے گیس بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا. وہ ہمارے ایسے غلط صاحب 63 سال میں ایسا حکمران ہمیں نہیں ملا. 63 سال میں اتنے برے آدمی پاکستان کو, یہ ہمارے ہی اعمال ہیں. عمران ہے, دیکھیں جی میرے بات سنیں, وہ ایوان صدر میں آرام سے بیٹھتے ہیں, وزیر اعظم صاحب آرام سے بیٹھتے ہیں, دوسرے مشیر وغیر ہم لوگوں کا کیا مختلف کھیلوں میں پنسا رہے ہیں. سر یہ لاڑکانہ کے بعد راول ٹاؤن اٹس کالڈ منی لاڑکانہ, لیکن ان لوگوں کو سر شرم نہیں آتی. یہاں پہ اتنے مارجن سے پیپلز پارٹی جیتی یہ پولنگ اسٹیشن. سر ہسٹری نہیں, ایک سیکنڈ سر, ہسٹری میں نہیں ہوا کہ راول ٹاؤن سے یہاں سے پیپلز پارٹی آ رہی ہو, لیکن ان کو شرم نہیں ہے. اپنا اس وقت وہ پارلیمانی لیڈر ہیں جناب نیر بخاری صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ ٹاک شوز میں آتے ہیں سر, پوری دنیا کو آنکھوں پہ یوں انگلیوں میں نچاتے ہیں. سر دیکھیں یہ ایسے ہی ہے, گیس پاکستان میں ایسے ہی ہے, یہ نیچرل ریسورسز میں ہے, اس پہ انویسٹ کریں سر. یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی نکلتا ہے, یہ ہمیں نہیں دے رہے سر. یہ کولن پاول نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے, مجھے لگتا ہے سر وہ تو نہیں بھیجیں گے, لیکن گیلانی صاحب اور زرداری صاحب ہمیں بھیج دیں گے.